वेलकम बैक नाज़रीन। बात इस वक्त हो रही है जो ईरान और अमेरिका के जो MOUs में जो डिसरप्शन आई ईरान के एक्शन से। ये बताइएगा एक कमांडर साहब कि जो अभी खबरें आ रही हैं, जो अमेरिकन्स ने भी कहा, उन्होंने कहा कि ये जो ईरान क्लेम कर रहा है कि हमारे ये कंट्रोल में है और हमें बताएं IRGC को बताएं और मूव करें, लेकिन फैक्ट ये है कि बहुत सी शिप्स गुजरी हैं जो कि कहा जा रहा है, क्या ये बात मुस्तनद है कि तमाम की तमाम जो गुजरी हैं पिछले कुछ दिनों में, वो सब ने तो IRGC से कोऑर्डिनेट नहीं किया था, तो फिर व्हाई दिस अटैक मंडे को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुस्तनद हैं, क्योंकि जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो ईरानियन जिसको परमिशन दे रहे हैं और जाहिर है उसको इन्फोर्स करते हैं, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कोस्टल एरियाज के बिल्कुल हगिंग द कोस्ट जिसको कहते हैं ना, वहां से गुजरने की इजाजत दे रहा है और मेक श्योर कर रहा है ईरान के जो मेन जो पहले सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन थी मिडिल ऑफ बोथ कंट्रीज ओमान और ईरान के दरमियान, वहां से नहीं इजाजत दे रहा। और जो अब ये हिट हुई हैं वो भी आपने देखा वो ओमान के कोस्ट के पास नहीं, उसने वो भी टारगेट किया है, उसको ये समझ के किया है कि वो कहता है मेरे बायलॉज के तहत गुजरो, जिसका मतलब ये है कि जितने इसके आइलैंड्स हैं वहां पे इसके एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है, यानी वहां पे ड्रोन्स हैं और रॉकेट लॉन्चर्स हैं, तो ये उसकी वजह से एक एलिमेंट ऑफ डिटरेंस कायम करता है। और रेट अपनी करने के लिए वो जिसको पैसेज दे रहा है वो बिल्कुल अपने कोस्ट के साथ साथ देता है। और आपको ये भी शायद आइडिया होगा कि ईरान जो डाटा मांग रहा है पहले शिपमेंट का, कि आपने ट्रांजिट से पहले डाटा क्या देना है, वो नंबर ऑफ क्रूज मांगता है, उनके नाम और नेशनैलिटीज मांगता है, कार्गो की अमाउंट और नेचर ऑफ द गुड्स मांगता है कि क्या लेके जा रहे हैं, तब मैनिफेस्ट करता है। तो दैट मीन्स एक विजिबिलिटी तो ईरान के पास ऑलरेडी है। मेरा नहीं ख्याल कि IRGC से पूछ के पर्टिकुलरली उसके पूछे बगैर को जा सकते हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए जो ब्रिगेड वकार कह रहे थे, देखिए दो जो इस वक्त जो हेड हैं, एक IRGC के और एक जो उनके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उनके जो एडवाइजर हैं, ये दोनों IRGC में लड़ते रहे हैं इराक के खिलाफ जो 8 साल जंग हुई थी, उसमें ये लीडर थे, कमांडर थे। और बल्कि जब मैं इनकी हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि इन्होंने जो ईरान ने बुनियादी तौर पर अपने 2 साल में टेरिटरी लूज कर दी थी सद्दाम हुसैन को, तो जब इन्होंने टेक ओवर किया तो इन्होंने वापस कैप्चर बैक की थी वो जगह। तो बाय डिजाइन एक वो एलिमेंट है इनका वॉर का एक्सपीरियंस। ऑन टॉप ऑफ दैट, जिसकी तरफ आप इशारा कर रही थी अपने तारुफ में भी, कि देखिए बहुत ज्यादा एक एलिमेंट ऑफ एंगर है वहां पे। लोगों जो भी सेन वॉइस है, प्रेगमेटिक है, वो पॉपुलर नहीं होगी इस वक्त। जो एग्रेशन की बात करेगा, रिवेंज की बात करेगा, स्कोर इवन करने की बात करेगा, वो रिलेटिवली पॉपुलर है। और जाहिर है वो ऐसा समझा जाता है कि वो, इसीलिए आप डाइवर्जेंस का एलिमेंट आपको नजर आ रहा है कि कुछ बहुत हार्ड लाइनर्स डिसीजन लिए हैं और कुछ प्रैग्मेटिक एलिमेंट है जो सेन वॉइसेस थी। तो आई थिंक दोनों में कन्वर्जेंस चल रही है, लेकिन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन मेरा ख्याल है ईरान अभी भी अपनी मर्जी से चला रहे। जी, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन अपनी मर्जी से चलाना, जॉर्ज सलीम साहब, ये तो मतलब मेरा ख्याल है कि इसमें कहने में कोई मजायका नहीं कि दिस इज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मतलब कि हम सब ईरान की जो सपोर्ट है वो तो इंटैक्ट है, बिकॉज इट वाज अग्रेस्ड अगेंस्ट। तो उस पे तो हम कहेंगे कि अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ बहुत अच्छा किया है ईरान ने, जो पुश बैक की है। लेकिन इस वक्त और प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बाय इंटरनेशनल लॉ और कोई प्रेसिडेंट नहीं, मेरा ख्याल है स्ट्रेट ऑफ मलाका या कोई है जहां एक इस तरह की इजाजत दी जाती है कि वो जी वहां पे नहीं है। देखें, ये बिल्कुल इस पे एक तो बिल्कुल क्लैरिटी है। ये यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन जो है, जी जी एब्सोल्युटली, उसके तहत बेसिकली है क्या, ये एक इंटरनेशनल वाटरवे। जी 12 किलोमीटर। तो जब इंटरनेशनल वाटरवे नहीं, ये पूरा ये जो स्ट्रेट है पूरा ही एक इंटरनेशनल वाटरवे है। अब इसमें जो आपके टेरिटोरियल वाटर्स होते हैं उसमें आपकी अमलदारी होती है, ठीक है, वहां पे कोई नेचुरल रिसोर्सेज निकल आए तो वो आपकी हैं, उस पे से अगर हाँ कोई जंग की हालत हो तो उसमें आप जहाजों को रेगुलेट कर सकते हैं, वरना वहां पे भी राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज जंग की हालत में होता है। लेकिन जो इंटरनेशनल वाटरवे होता है ना, उसमें तो एक राइट ऑफ ट्रांजिट बिल्कुल एब्सोल्युटली, जो कि बेशक वॉर हो या हालत अमन हो या हालत जंग हो, आप उसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। अब जो वाहिद एक्सेप्शन कही जाती है ना, वो मॉन्ट्रो है, वो उस वक्त अकॉर्ड हुआ था, वो स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स है, जो कि लेकिन उसका एक बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो देखें, वो तुर्की, उसके दोनों तरफ तुर्की है, ठीक है, वो तुर्किया के अंदर ही है वो। तो उस पे ठीक है, उनकी एक मानी गई थी अमलदारी इस हद तक कि जी वहां पे उन्होंने एक सर्विस फी भी लगाई हुई है, लेकिन वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ है ना, क्योंकि उस पे दोनों तरफ तुर्किया है, यहाँ पे तो दोनों तरफ तुर्किया नहीं है।
ایک طرف ایران ہے, دوسری طرف عمان ہے, آگے جائیں تو UAE بھی آ جاتا ہے. نہیں بٹ لا تو سر, لا تو یہ نہیں کہتا اور لا تو جو ہے نا پھر لا ہے, ظاہر ہے وہ تو پھر سارے اس کو جو نہیں, بٹ ٹرکی کو ایکسیپشن تو ملا ہے نا. I think the fact is کہ ایکسیپشن ملا ہے ٹرکی کو, کیونکہ وہ ایکسیپشن ملا ہے کسی معاہدے کی بیسس پہ, وہ ایکسیپشن ایسے تو نہیں مل گیا نا. نہیں I know that, but I'm just saying کہ ملا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پھر آپ اس طرح کا معاہدہ اگر ہوتا ہے کوئی اور پھر سارا اس میں اگر ہوگا پھر تو اس میں صرف ایران تو نہیں ہوگا, پھر اس میں عمان بھی ہوگا نیچرلی. اور یہ دیکھیں کلاس 5 اس میں بہت اہم ہے. اس معاہدے کی جو MOU ہے وہ کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ ایک تو کہتی ہے کہ ایران ول ٹیک آل ایکشنز ٹو انشور انمپیڈڈ جو ہے نا فلو آف ٹریفک, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہتی ہے کہ ایران جو ہے ایران ول ہولڈ ڈائلاگ ود عمان اینڈ ہیو کنسلٹیشن ود ادر لٹرل اسٹیٹس اینڈ دین ان اکارڈنس ود دا انٹرنیشنل لا. ٹھیک ہے, اس پہ زور ہے. بالکل ایڈمنسٹریشن اور میری ٹائم افیئرس کے لیے وہ ایک ڈیفائن کرے گا. لیکن اب یہ سارے لوازمات اگر آپ کریں جب اس میں انٹرنیشنل لا آ جاتی ہے تو پھر آپ خود سے تو نہیں کر سکتے. جی ایران ہیز ٹیکن این ایکسٹریم سے بریک لیتے ہیں, اجازت کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. معاملات بہتری کی طرف جائیں ان دا سینس کہ واپس جو آن ٹریک یہ تمام معاملات ہوں اور بات آگے بڑھے. بریگیڈیئر صاحب, یہ اگر ہم دیکھیں کہ ظاہر ایران کا ایک ایران کا جو ایکشن تھا ایز وی ڈسکسڈ, اس میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں یقینی طور پہ اگر آپ اس کو بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے دیکھیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں جو امریکہ کا ایک رسپانس تھا, بہت سے ہم نے پڑھے سورسز وہاں یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ان ایڈیشن ٹو اٹیکنگ جو ٹارگٹ سے ایران میں, انہوں نے مشہد کے ریلوے ٹریک پہ بھی اٹیک کیا جہاں کے آیت اللہ خامنئی کا جنازہ کے آخری روز, اور یہاں سے وسیم بدامی بھی تھے, وہ بھی یہی رپورٹ کر رہے تھے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے, یعنی کہ کچھ معاملات کنٹرول بھی کرنے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بھی تھوڑا سا سلجھے ہوئے طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. ایران پر تو بات ہو گئی اور یقینی طور پہ ایران شوڈ آلسو لک ایٹ اٹ وائزلی. جی بریگیڈیئر صاحب. I think اس میں سب سے بڑی جو I think جو فیکٹر ہے وہ تو امریکہ کا بینگ ہیجمونک پاور ہے اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اور اگر یہ پیچھے ہٹتے ہیں فرام لیٹس سے ڈکلیئرڈ سٹانس جو ہے, ویسے ادروائز اس وار کے بعد جب ہسٹری لکھی جائے تو دے ول فائنڈ کہ یہاں سے شاید ڈکلائن شروع ہوا تھا اور بڑی ڈینٹ ہوئی ان کی ہیجمنی, اسرائیل کی ہیجمنی بھی بڑی ڈینٹ ہوئی ہے. لیکن اگر وار میں جب آپ اس میں نیگوسیشن میں بھی چلے گئے ہیں, ایک سٹانس بھی ہے, اس میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکہ جو ہے نا اس سے کم پہ راضی ہوں گے. سو دونوں سائڈیں ایک سر میں نے کچھ آپ سے بڑی اسپیسیفک بات پوچھی تھی کہ انہوں نے اٹیک کیا, دس از ناؤ اسٹیبلشڈ تھرو ویریس سورسز کہ انہوں نے ریلوے ٹریک پہ اٹیک کیا جہاں کے آیت اللہ خامنئی کا جنازہ جا رہا تھا. تو میں اس حوالے سے بات کروں. ہیجمونک تو سب کو پتا ہے جی, وہ تو اپنی جگہ ہے. جی بریگیڈیئر صاحب کا لنک ڈاؤن ہو گیا. جی کموڈور صاحب وڈ یو کامنٹ آن دس پلیز. جی بیسیکلی میرا خیال ہے ایموشنلی ایک پین کاز کرنا چاہتا تھا امریکہ اور ایک میسج دینا چاہتا تھا اپنا ریچ کا. آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دیکھا تھا, انہوں نے جنازہ جب پہلے دن یہاں سے شروع ہوا تھا ٹریول, تو اس وقت کہا تھا کہ میں آئی کوڈ ہیو ٹارگیٹڈ دس, لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ بیسیکلی ایک ڈومیننس دکھانا ہے اینڈ وار آف آپٹکس کیونکہ اس وقت چل رہی ہے, ایک نیریٹو یا پرسپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جب ان کو ایک اپرچونٹی ملی تو ان کو ریلوے لائن انہوں نے ٹارگٹ کیا. بتانا شاید میری نظر میں یہ چاہ رہے تھے بنیادی طور پر کہ میں ٹارگیٹنگ کر سکتا ہوں, آپ کا روٹ بھی کر سکتا ہوں بلاک, آپ کو چوک کر سکتا ہوں ایک طرف پورے جنازے کو. تو آئی تھنک مور آف ریچ دکھانا اور ایک ول ٹو کم بیک دکھانے کا تھا موسٹ آف اٹ, اور ایک پروہیبٹیو کاسٹ کی طرف اشارہ کرنا تھا. اسی لیے آج پوری ڈسٹرکشن کرتے تو زیادہ میسو ہوتی, خدا نہ خواستہ ریٹیلیشن بہت ہوتی اور انتہائی افسوسناک ہوتا. اٹ واز مور آف اے سمبولک. جی تو جوہر سلیم صاحب, سو وی آر آل اگریڈ کہ یہ تو بات واپس آن ٹریک جا رہی ہے ود ایز یو بین سیئنگ اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہوں گے اس میں. جی جی بالکل. دیکھیں یہ جس طرح میں نے کہا تھا ریسکیو کرنا پڑے گا انٹرمیڈیریز کو, اور کئی موقع پہ لگے گا کہ بالکل سارا کچھ ختم ہو گیا پروسیس. اب اس میں رسک یہ ہے کہ کئی دیکھیں ہر موقع پہ انٹرمیڈیریز نہیں بچا سکتے, اس لیے ان دونوں فریقوں کو بھی سوچنا پڑے گا. ان کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ذرا زیادہ فلیکسیبلٹی سے کام لینا پڑے گا. ایران میں اچھا کوموڈور صاحب نے بھی صحیح کہا, بڑا عمدہ انہوں نے احاطہ کیا تھا, اور بریگیڈیئر صاحب نے بھی. ایران کے اندر دیکھیں اس وقت مسئلہ کیا ہے, وہاں پہ ایک پاور ویکیوم ہے تھوڑا سا,
اس طرح سے اسٹریم لائن نہیں ہے چیزیں. پاور ویکیوم کیا مطلب جی؟ جی جس طرح علی خامنائی جب سپریم لیڈر جب زندہ تھے تو ایک تو بک اسٹاپڈ ایٹ ہز ڈور. اس وقت کلیئر تھا کہ یہ ڈیسیشن جو وہاں سے آ گیا تو بس ختم. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ جب ایسا موقع آتا ہے, دیکھیں جو فرسٹ لائن لیڈرشپ ہے اس کو اسیسینیٹ کیا گیا, اس کے بعد ایون سیکنڈ لائن لیڈرشپ کو کیا گیا, تو سب نئے لوگ ہیں. اب وہ سارے جو ڈفرنٹ پاور سینٹرز ہیں وہ ایگزرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ جو پھر نیشنل سینٹیمنٹ ہے اس کا, جتنا وہ آپ اس کو دیکھتے ہیں سڑکوں پہ بھی یا ویسے بھی آپ اس کو ابھارتے ہیں, تو اس سے کوشش ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پھر پاور جو ہے وہ کنسنٹریٹ کریں. مثال کے طور پہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل اگر ہے ایک طرف, IRGC ہے دوسری طرف, اسی طرح اگر جو ہے نا کالباف ہیں, تو سب اس موقع پہ ظاہر ہے کہ ابھی بہت زیادہ اس طرح سے ڈیفائنڈ نہیں ہے سب کچھ. پھر مجتبیٰ خامنائی کیونکہ بھی سیٹل ہو رہے ہیں, تو اس میں کئی بار پھر اس طرح کے ایکشنز ہو جاتے ہیں کہ جس میں مثال کے طور پہ اب IRGC جونز ہے, اب یہ جب ایکشن انہوں نے کیا, اب وی ڈونٹ ریلی نو کہ وہ کتنا کوآرڈینیٹڈ تھا یا کتنا ویل کوآرڈینیٹڈ تھا آپس میں سارا, تو وہ اس وجہ سے تھوڑا سا ایک انسٹیبلٹی کا وہ فیکٹر ہے. دوسری طرف امریکہ میں بھی انسٹیبلٹی کا فیکٹر ہے, اور وہ ان کا تو سپر انسٹیبلٹی ہے, وہ اٹھتے ہیں تو ایک بات میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جو ٹرمپ کی مرکیوریل طبیعت ہے, وہ جو جس طرح ایک دن اٹھتے ہیں تو کچھ وہ بیان ایسا دے دیتے ہیں کہ وہ بہت ہی نازیبا بھی ہوتا ہے اور بہت ہی تھریٹننگ ہوتا ہے, پھر اچانک کوئی ایکشن بھی لینا ہوتا ہے تو اچانک ہی کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں, پھر اگلے دن اس سے چینج. تو وہ جو ایریٹک سٹائل آف لیڈرشپ ہے وہ بھی ایک انسٹیبلٹی, تو یہ رولر کوسٹر رہے گا. بالکل ٹھیک, اور پھر اسرائیل تو ہے ہی نا, اسرائیل تو ایک کانسٹنٹ ہے. تو اس لیے اس میں وہ اب جو اتنے فیکٹرز آف انسٹیبلٹی ہیں, ایون اگر ہم پروٹیکشنسٹ کی بات کریں, باقی جو ساری اینٹیز کی بات ہوئی ان کی نہ بھی کریں, تو اس لیے یہ پروسیس جو ہے یہ انہیرنٹلی فریجل رہے گا, اور اس میں مس کیلکولیشن کا ایلیمنٹ بالکل رہے گا. اور بٹ ایز وی آل اگری کہ دونوں کے لیے بہتری اسی میں اور دنیا کے لیے بھی اسی میں ہے کہ یہ آن ٹریک رہے, تو ہوپ فلی آن ٹریک رہے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ تینوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.